الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ معزز صحابین حضرات، آج کے موضوع میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ حنفی مقلد ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید میں جا لگے اور تقلید میں اتنا غلو کر گئے کہ تقلید کی اتنی فضیلت ہے ان کے اندر۔ آج میں انشاءاللہ الرحمن وہ دکھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ میرے پاس یہ فتاوی شامی ہے، اس کی جلد اول صفحہ نمبر 117 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رہی فقہ کی فضیلت وہ تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کی فضیلت خلاصہ وغیرہ میں اس طرح ہے کہ ہمارے اصحاب کی کتب کو بغیر سما دیکھنا رات کے قیام سے افضل ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے فقہ کی فضیلت اتنی لکھ دی کہ ان کے اصحاب کی کتب، مطلب جیسا کہ فتاوی شامی، قدوری، ہدایہ، عالمگیری وغیرہ ان کے اصحاب کی یہ کتب ہیں، ان کو اگر کوئی بغیر سما، بغیر سنے، بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر سنے، اس کو صرف دیکھ لے ان کتابوں کو، تو رات کے قیام سے افضل ہے۔ ایک شخص رات کو تنہا یکتا اکیلا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، سردی ہو گرمی ہو، رات وہ ساری رات وہ قیام کرتا ہے، تو ان کے نزدیک اس سے افضل ہے، ساری رات کے قیام سے افضل ہے ان کی کتابوں کو صرف دیکھنا۔ اتنی فضیلت انہوں نے قرآن مجید کو بھی نہیں دی اور نہ حدیث مبارکہ کو فضیلت دی، اور انہوں نے اپنی فقہ جو انہوں نے خود گڑی، جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا، اس کی اتنی فضیلت انہوں نے بتائی۔ آگے کیا لکھتے ہیں، آگے بھی چیک کریں۔ اور فقہ کا سیکھنا باقی قرآن کے سیکھنے سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ فقہ کا جو علم ہے، فقہ کو سیکھنا جو ہے قرآن کے سیکھنے سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر تو مدرسے کے اندر جتنے بھی ان کے حافظ قرآن ہیں، ان کو تو چاہیے کہ پھر اپنا فقہ کے حافظ بنائیں، فقہ سکھائیں، لیکن عمل برعکس ہے ان کا۔ لیکن انہوں نے یہ اتنی بڑی بات لکھ دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے دیکھیں، اور پورا فقہ سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، باقی قرآن کے سیکھنے سے افضل ہے اور پورا فقہ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ فتاوی شامی کے اندر انہوں نے لکھا کہ قرآن سیکھنا ضروری نہیں ہے، فقہ سیکھنا ضروری ہے۔ فقہ کو قرآن سے ضروری کہہ دیا اور ساری رات کے قیام سے صرف اس کی کتابوں کو دیکھنا افضل بتایا۔ اور ان کے آگے، اچھا اسی فتاوی شامی کے آگے اسی جلد کے اندر صفحہ نمبر 167 کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پر اعتماد کرنے والے ہیں، ہمارے رب کی ریت کے ذرات کے برابر ان پر لعنت ہو جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو رد کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کسی قول کو رد کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ریت کے ذرات کے برابر لعنت ہو۔ یہ بھی فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی صاحب ان کے جو بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے اپنی اس فقہ کی اس کتاب کے اندر لکھا کہ ریت کے ذرات کے برابر اس شخص پر لعنت ہو جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو رد کرتا ہے۔ اب ہم ایک الزامی طور پر ان سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن شیبہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاد ہے، اپنی حدیث کی کتاب کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ کے رد میں ایک پوری کتاب لکھی جس کے اندر تقریباً میرے خیال سے 487 احادیث مبارکہ لائے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رد میں لکھی ہیں۔ 487 قول کو، مطلب انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کیا ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف جو ہیں امام ابن شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، پھر تو ان پہ بھی نعوذ باللہ من ذالک یہ لعنت جاتی ہے۔ تو یہ اپنی فقہ کے اندر اتنا غلو کرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو قرآن سے افضل کہنا اور قرآن سے افضل اس کو بتلانا۔ اور اس کی آگے چیک کریں، انہی کے امام احمد رضا خان صاحب بھی اس سے ملتی جلتی بات لکھتے ہیں۔ عرفان شریعت ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ان سے جب پوچھا گیا
کہ اس کے اندر لکھتے ہیں، کسی نے سوال کیا ہے قیاس امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے خلاف و باطل کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ لکھتے ہیں فتاوی عالمگیری وغیرہ میں ہے، جو شخص امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیاس کو حق نہ مانے کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو امام ابو حنیفہ کے قیاس کو حق قیاس کہتے ہیں، اور رائے کو، ان کی رائے کو، قیاس کو جو حق نہ مانے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب چیک کریں کہ اتنا امام ابو حنیفہ کے قیاس کی فضیلت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان کے کسی قیاس کو کوئی شخص قیاس کو نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آگے آپ چیک کریں، فتاوی عالمگیری میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 299 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص حنفی مذہب کا شافعی اور مذہب ہو گیا تو اس کو تعزیر دی جائے گی۔ اب چیک کریں کہ فتاوی عالمگیری ان کا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی حنفی شخص شافعی ہو جاتا ہے تو اس کو تعزیر دی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو حکومت سزا دے گی۔ اب چیک کریں ان کے کام کہ فقہ کو اتنی فضیلت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقہ کو نہ مانے تو وہ کافر، اگر فقہ کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی فقہ چھوڑ کر شافعی مقلد ہو جائے تب اس کو تعزیر دی جائے۔ یہ زبردستی آخر کیوں ہے؟ یہ فقہ کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ قرآن اور حدیث کی کوئی فضیلت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مجھے وہ بھی ان کا ایک قول یاد آ رہا ہے، انہی کے بریلویوں کی حکیم الامت احمد یار نعیمی گجراتی، میرے خیال سے وہ جا الحق ان کی کتاب ہے، مایہ ناز کتاب مانی جاتی ہے، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، نقل کفر نواشد کے القرآن والحدیث یضلان الا بالمجتہد، کہ قرآن اور حدیث تو گمراہی ہے سوائے مجتہد کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو گمراہی کیوں بتا رہے ہیں؟ قرآن بھی گمراہی ہو سکتی ہے۔ اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قرآن اور حدیث گمراہی ہے تو لوگ کیا پڑھیں؟ فقہ کے پیچھے لگا رہے ہیں لوگ۔ تو میں ان سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے بہت زیادہ قول بھی انہوں نے رد کیے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب نے، میرے خیال سے میں شرح صحیح مسلم کے اندر غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے بھی امام ابو حنیفہ کے قولز کو رد کیا ہے، ان کے خلاف عمل کیا ہے، اور مطلب کہ وہ مجھے پوری یاد نہیں، میں سکرین لگا دوں گا تھوڑی دیر بعد جب میں ویڈیو چلاؤں گا، تو آپ چیک کریں کہ انہوں نے لکھا کہ امام احمد رضا خان صاحب نے بھی اختلاف کیا ہے امام ابو حنیفہ کے بہت زیادہ مسائل کے اندر۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس احمد رضا خان صاحب کو بھی تعزیر تو لگنی چاہیے، اور بقول خود احمد رضا کے عرفان شریعت کے مطابق ان پہ بھی کفر کا فتویٰ آتا ہے کہ انہوں نے قیاس کو نہیں مانا، چھوڑ دیا ہے، اور اس لحاظ سے ریت کے ذرات کے برابر بھی لعنت ہونی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو نہیں کہیں گے، ہم تو کسی پر لعنت نہیں کریں گے، امام احمد رضا خان صاحب پر بھی لعنت نہیں کریں گے، اتنی بڑی شخصیت بریلویوں کے امام تھے، ہم کسی کے امام اور پیشوا کی اس طرح اتنی بڑی توہین نہیں کر سکتے، نہ ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ادب اور احترام کے الفاظ ہی استعمال کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کسی کے اکابر کی توہین کرنا ہمارا مسلک ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، حق بات کہیں، اختلاف کریں، اختلاف سے ہمارا مسلک نہیں روکتا، ہمارا مسلک تو کہتا ہے آپ جس سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی سے، تو آپ اختلاف کریں، سوائے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جس کسی سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، علمی اختلاف ہو، جس طرح ہو، ذاتی ہو، جس طرح کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو امام احمد رضا خان صاحب سے بھی اختلاف ہے، ہمیں ادب اور احترام کے دائرے کے اندر ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ اتنے بڑے مسلک کے وہ امام ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ادنا سے بھی گستاخی یا ادنا سے بھی توہین کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کوشش کریں گے، ہاں کہیں اگر اس طرح ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، تو
اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کو ایک اچھائی کی بات بتا رہا ہوں کہ فقہ کی اتنی فضیلت نہیں ہے، کتاب و سنت کی فضیلت ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت ہے، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کی فضیلت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا ہے، تو اس وجہ سے ملا ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو فالو کیا ہے۔ امام اعظم ان کے جو ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی اگر اتنے بڑے امام مجتہد بنے ہیں تو وہ کتاب و سنت کو فالو کر کے بنے ہیں۔ اولیاء اللہ صلحاء جتنے بھی ہیں وہ سب کتاب و سنت کو فالو کر کے اتنے بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا داعی بنائے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔